الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران ملت، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس کتاب کے درس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ کتاب، اس کا نام ہے کتاب التوحید، اور اس کے مؤلف مجدد دین علامہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں۔ آج اس کتاب کا پہلا درس ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب کی اہمیت اور اس کے اندر مؤلف رحمہ اللہ نے جو چند اصطلاحات قائم کیے ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کر دوں، تاکہ کتاب اور اس کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں کچھ ذہن نشین ہو جائے۔ علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام میں توحید کے موضوع پر کتاب التوحید جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب خالص توحید کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید کا معنی، دلائل توحید کے اصول اور فضیلت بیان کی ہے۔ مزید برآں توحید کے مخالف امور اور ان سے بچاؤ کے اسباب بھی ذکر کیے ہیں۔ نیز اختصار کے ساتھ توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کے ارکان بھی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح شرک اکبر اور اس کی چند شکلیں، شرک اصغر اور اس کی چند شکلیں، اور ہر ایک کے وسائل و ذرائع بھی بیان کیے ہیں۔ توحید کی حفاظت اور اس کے ذرائع، نیز توحید ربوبیت کی چند جزیات کی بھی وضاحت فرمائی ہے۔ چونکہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے حفظ اور درس و تدریس اور وسیع تأمل و تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس کتاب کی ضرورت ضرور محسوس کریں گے۔ کتاب التوحید یعنی توحید کی کتاب۔ توحید سے مراد کسی چیز کو ملانا اور یکجا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یعنی اکیلے اللہ تعالیٰ کو ہی معبود ماننا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں توحید کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ پہلی قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت، تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں منفرد اور یکتا جاننا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال ہیں، جن میں سے چند اس طرح ہیں: پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا اور موت دینا وغیرہ۔ پس ان چیزوں میں علی وجہ الکمال منفرد و یکتا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ توحید الوہیت
جس کا معنی یہ ہے کہ وہ معبود جس کی تعظیم و محبت کے ساتھ کی جائے، اور توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے جملہ افعال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے۔ تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں یکتا ہے اور ان میں اس کا کوئی مماثل نہیں۔ مصنف رحمہ اللہ امام محمد بن عبد الوہاب نے اس کتاب میں توحید کی مذکورہ 3 اقسام کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان اقسام کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، لیکن اس موضوع پر کتابیں بکثرت دستیاب نہیں۔ مصنف رحمہ اللہ نے توحید الوہیت اور عبودیت اور اس کے ارکان مثلاً توکل، خوف اور محبت کی وضاحت فرمائی ہے۔ نیز اس کے مقابل شرک کی بھی وضاحت کی ہے۔ ربوبیت یا عبادت یا اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اس کتاب کی تالیف کا مقصد عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے سے روکنا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا حکم دینا ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک اعتبار سے شرک کی 2 قسمیں ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر، اور ایک دوسرے اعتبار سے شرک کی 3 قسمیں ہیں، شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی۔ شرک اکبر وہ ہے جس کا ارتکاب بندے کو دین سے خارج کر دیتا ہے، اور شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا یا عبادت میں کسی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیرنا یا عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اللہ کا شریک بنانا۔ شرک اصغر وہ ہے جس پر شارع علیہ السلام نے شرک کا حکم لگایا ہے، تاہم اس میں کسی کو شرک کامل نہیں سمجھا جاتا جو اس کو شرک اکبر کے ساتھ ملحق کر دے۔ یاد رہے کہ شرک اکبر ظاہری بھی ہے، مثلاً بتوں، قبروں اور مردوں کے پجاریوں کا شرک، اور باطنی بھی، مثلاً منافقوں کا شرک یا پیروں، فقیروں، مردوں اور معبودان باطل پر توکل کرنے والے کا شرک۔ ان کا شرک مخفی ہے، البتہ یہ باطن میں اکبر ہے اگرچہ ظاہر میں نہیں۔ علاوہ ازیں کڑے، دھاگے اور تعویذ پہننا اور غیر اللہ کی قسم کھانا بھی شرک اصغر میں شامل ہے۔ شرک خفی، اس سے مراد معمولی قسم کی ریا اور اس طرح کی دیگر کمزوریاں ہیں۔ تو بہرکیف ہم نے اس کتاب کے اندر جو مشمولات ہیں اجمالی طور پہ ان کا ذکر کر دیا ہے کہ آگے ہم جو کچھ سنیں گے، اور خاص کر کے توحید ہے کیا چیز، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، شرک اور شرک کی قسمیں، بس اس کتاب کے اندر توحید کی طرف دعوت
توحید کے دلائل، توحید کے فضائل اور شرک کی مذمت اور شرک کے اقسام وغیرہ بالکل قرآن و حدیث کے دلائل سے واضح طور پہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی بڑی مقبولیت دی اور دنیا کے مختلف زبانوں میں اور ہر بڑی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے اور لوگ اس کتاب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ ہم بھی اس کتاب کا درس مسلسل سنیں گے اور ایک یہ بہت ہی بڑا علمی خزانہ اس کتاب کے اندر مدفون ہے، اس سے ہم فائدہ حاصل کریں گے اور عمل کریں گے اور جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں اور دوسروں کے بھی دعوت دینے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔